نحمد و نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن الحکیم والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا ومن یرد ثواب الدنیا نؤتہ منہا ومن یرد ثواب الآخرہ نؤتہ منہا وسنجزی الشاکرین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم محمد جعفر صاحب، سابق نائب امیر جماعت، محترم محمد احمد صاحب اور تمام مرکز کے ذمہ داران، بیٹھے ہوئے علماء کرام اور بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعی جیسے کہ ہم نے سارے لوگوں کے بھی تاثرات سنے اور دیکھے ہیں کہ ہر دل غم زدہ ہے اور بہت اشفاق صاحب کی کمی کو جو ہے وہ محسوس کر رہا ہے، اور تھی بھی ویسی شخصیت۔ میرا بھی 25 سال سے زیادہ کا تعلق ان سے آیا، ایس آئی او بننے کے بعد میری ملاقات ہوئی ان سے، اور میں جب یہاں سیکریٹری حلقہ تھا، محترم عزیز محی الدین صاحب صدر حلقہ تھے اور وہ صدر تنظیم تھے اشفاق احمد صاحب۔ جب سے ان کو دیکھنے کا موقع ملا تو چاہے تنظیمی معاملات کی بات ہو یا ہمارے مقامی چیز کی، اور اس سے پہلے بھی وہ جب صدر حلقہ تھے تو میں بنگلور سے واپس ہوا تو مجھے صدر مقامی بھی بنایا گیا تھا۔ تو میں نے ان سے کہا تھا کہ صاحب دیکھیے، پہلے وہاں تو کرتا تھا میں ایسا کا کام، لیکن یہاں پر جو ہے نا آنے کے بعد بہت میرے ایک دم کام بڑھ گئے ہیں ڈگری کے بعد، اور مصروفیت بڑھ گئی ہے، تو میں کیسے کروں گا یہ سارے کام کو۔ تو انہوں نے ایک جو سینٹنس کہا جو مشہور ہے لیکن مجھے ہمیشہ یاد رہا، اور میں نے دیکھا کہ بالکل بہت صحیح بات انہوں نے یہ بتائی تھی۔ انہوں نے کہا بیزیسٹ مین فائنڈ موسٹ ٹائم۔ تو آدمی جتنا مصروف رہتا ہے اس کے پاس اتنا ہی وقت رہتا ہے، بیکار لوگوں کے پاس وقت ہی نہیں رہتا، وہ بولتے ہیں ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے بول کر۔ تو سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی جیسے جیسے واقعی مصروف ہوتا ہے تو اس میں سے جو ہے اس کا وقت جو ہے نکلتے رہتا ہے۔ ایسی بہت سے معاملات ان کے ساتھ بھی گزرے، مجھے بھی مرکز میں ان کے ساتھ بازو میں رہنے کا موقع ملا، 1 سال تک میں جو مرکز کے کمرے میں رہا، تو وہاں بھی جیسے کہ بتایا کہ چاہے نماز کی پابندی ہو، گفتگو کا ہو، آواز دینا ہے کہ بھئی نماز کے لیے ہے، اجتماع کے لیے، برابر خیال رکھتے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرے بڑے بھائی ہیں، ذرا بھی فرق، پورے گھر کی فیملی، پوری فیملی سے واقف، میرے بھائی کتنے، بہنیں کتنے، والدہ کیسے، والد کا مزاج کیسے، ہمارے سب سے ملے ہوئے، والد صاحب سے وغیرہ، بچوں سے، اور برابر خیال بھی رکھتے تھے۔ پھر میں فیملی کے ساتھ شفٹ ہوا تو برابر آتے تھے، گھر پہ آتے تھے، وزٹ کرتے تھے، ہمارے سارے بچوں سے ملتے تھے اور بتاتے تھے ان کی دیکھو یہ بچے کی دلچسپی اس پہ ہے، آگے ایسا کرنا۔ حالانکہ بہت چھوٹے بچے تھے لیکن جب بھی برابر بتاتے تھے کہ آئندہ ایسے ایسے ان کی تربیت کرنا چاہیے۔ اس کا مجھے واقعی بہت جو ہے فائدہ ہوا اس کے سلسلے میں، جیسے کہ بتایا کہ لیکن وہ خود کی تربیت پہ بھی بہت توجہ دیتے تھے۔ اب تجوید پڑھنا تھا، جیسے کہ بتایا گیا کہ مالیگاؤں وغیرہ مر کچھ رہ گئی ہوگی کمی، تو چاہتے تھے کہ محترم تابش مہدی صاحب سے ہم تجوید سیکھیں۔ میرے سامنے بھی پروپوزل رکھا تو ٹھیک ہے، تو برابر 2 سال تک وہ مجھے بھی لے کر اپنے ساتھ جو ہے نا 2 سال تک انہوں نے تجوید۔ اب تابش مہدی صاحب کا ایسا مسئلہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ وقت میرے لیے تو میں کوشش کروں گا کہ وہ، لیکن میں جب بلایا جب اب آپ کو آنا ہے، تو کبھی وہ کہتے تھے کہ صبح میں 4:30 بجے کلاس لوں گا، کبھی کہتے کہ رات میں 11 بجے لوں گا۔ تو برابر اتنے سارے کام کے باوجود، مصروفیت کے باوجود وہ وقت نکالتے اور برابر لے کے چلے جاتے، مسجد میں بھی لے کے جاتے، ادھر بھی لے کے جاتے، اور دیکھا کہ میں نے بہت اچھا، انہوں نے اتنی عمر میں جانے کے بعد کہ بہت اچھا سیکھا ہے۔ اب مجھ سے 5 سال ہی بڑے، میری عمر بھی اب اگلے مہینے 60 سال ہو گئے، لیکن مجھے ایسا لگتا تھا وہ بہت بڑے ہیں مجھ سے، بہت بڑے۔ ایسی تربیت جو ہے وہ ہمیشہ کرتے رہتے تھے۔ یہاں آنے کے بعد بھی جیسے کہ بتایا ان کا سیکھنا کم نہیں ہوا۔ ابھی جامعۃ الصفا جو ہمارا ہے اس کے اندر انہوں نے ایڈمیشن لے لیا، پوری عربی ابھی بھی سیکھ رہے ہیں، اس کے اسٹوڈنٹ بنے ہوئے ہیں ابھی، تو آخری دم تک وہ جہاں معلم رہے اسٹوڈنٹ بھی رہے۔ ایسا نہیں ہوا اس میں ماہر ہو گیا، اب تو جماعت اسلامی کے مرکزی تعلیم کا جو ہے میں سیکریٹری رہا، اب مجھے کیا سیکھنے کی ضرورت ہے، نہیں، برابر سیکھنے کا جو جذبہ تھا ان کا بہت ہی غیر معمولی، اور میں نے دیکھا کہ بہت سچی بات کرنے والے، پورا اخلاص، کہیں دھوکہ نہیں، کہیں کبھی غلط بات نہیں، جیسے بتایا نہ کبھی کسی کی غیبت، نہ کسی کی بہت زیادہ شکایت۔ تو میں نے 1-2 مرتبہ ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسا نوکری چھوڑ دی اور یہاں آئے تو آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ تھوڑا سا کہ کبھی تنگی ہو رہی ہے ایسا؟ تو بولے دیکھیے پیغمبروں کو بھی ایسا ہوتا ہے نا، کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی جب ڈالے گئے تو وہ بھی ذرا ڈر گئے تھے،
پورا قرآن بھی تو یہ بتاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کبھی گھبراہٹ ہوتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا تھا. کہا کہ مجھے بھی ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا احساس ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ میں قرآن پڑھ رہا تھا اور میرے دل میں یہی خیال تھا کہ بھئی روزی روٹی کے سلسلے میں ہونا. بولے میرے سامنے یہ آیت آئی کہ تم دیکھتے نہیں پرندوں کو کہ وہ تو نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، لیکن جب صبح نکلتے ہیں تو خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام آتے ہیں تو پیٹ بھر کر آتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے بہت اطمینان ہوگا، یہ آیت سے بہت اطمینان ہوگا. اور اس کے بعد سے باقی عملی زندگی کے اندر دیکھیے نا، ابھی ہیں تو ان کا ایسا نہیں رہا کہ وہ کسی کے ماتحت رہ گئے، ایک گھر ادھر ہے ایک گھر ادھر بنا لیا. اللہ نے برکتیں عطا کی ہیں، ہمیشہ اچھی زندگی وہ جیے ہیں اور برابر خیال رکھتے تھے. مہمان نوازی، کھانا کھلانا، غریبوں کو کیا اچھے لوگوں کو بھی ہے کہ جتنے بھی مہمان ہم آئے نہیں میرے پاس ناشتے کو آنا ہے، میں فلاں کرنا ہے. کبھی ایسے نہیں، گھر پہ بھی کہتے چھوڑتے نہیں تھے، کہتے کہ آپ تو ایسے تکلف کرتے کہ پوچھا ایسا نہیں چلے گا دیکھیے میرے گھر میں. تو حالانکہ وہ اتنے مصروف رہتے تھے، اس کے باوجود بھی اتنی خوبیاں ان کے اندر غیر معمولی، چاہے تقوی کی ہو، پرہیزگاری کی. جیسے کہ بتایا کہ وہ بالکل ٹکے وہاں رہے. میں تو مرکز گیا تو واپس آ گیا جلدی سے، نہیں ٹک سکا، لیکن انہوں نے بہت ہی استقامت کے ساتھ جو ہے نا وہاں کام کیا اور اپنی پوری زندگی آخر تک لگائی. جب پورے ریٹائر ہو گئے تو یہاں آئے. اچھا یہاں آ کر بھی ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ تھا. ہماری پوری ایجوکیشن پالیسی پہ وہ نظر رکھ رہے تھے، رہنمائی کر رہے تھے. خود ہمارے جو سیکریٹری ہیں ظہور احمد صاحب، انہوں نے بھی کل کہا کہ پوری رہنمائی کر رہے تھے. پھر مجھ سے کہا کہ دیکھیے میں زیادہ دورے نہیں کر سکوں گا، اگر آپ ایسے زیادہ دورے میرے رکھیں گے تو میرے لیے ذرا مشکل ہو جائے گا، آسانی کے ساتھ میں کروں گا. اور واقعی ابھی ہمارے مالکوں کا الیکشن تھا تو اس میں آ گئے تھے، اور اس کے بعد پوسد کا بھی انہوں نے دورہ کیا اپنی خوشی سے برابر. بمبئی کے ہمارے اسکولوں کا دورہ کیا، بہت اچھا ڈائریکشنز دیکھے تعلیم کے میدان. اور میں نے جتنی کتابیں پڑھی ہیں، جیسے کہ ہمارے محترم جاوید مکرم صاحب بھی بتاتے ہیں، بہت اچھی باتیں سیکھنے کا. یہ سب ہمارے مربی ہیں. بہت خوشی ہوتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مربی کیے. انہوں نے جو بات کہی کہ میں اپنے کام کو انجوائے کرنا چاہیے، جاوید مکرم صاحب جو بولتے ہیں ہمارے، میں نے اپنی زندگی میں دیکھا اس نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا. میرے کام میں کبھی ٹینشن پیدا نہیں ہوا، ورنہ کتنے مسائل آئے، مگر ان کی بھی یہ بات برابر ذہن میں آتی کہ اپنے کام کو انجوائے کرنا چاہیے. ٹینشن کیا لینا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ نے ایک ذمہ داری دی ہے، اس کو ادا کر کے ہم کو جو ہے خدا کے پاس جانا ہے. تو محترم ہمارے اشفاق احمد صاحب بھی اپنی پوری زندگی کے اندر بھی ایسے بہت سے ہنٹس دیتے تھے اور رہنمائی کرتے تھے برابر. آخری میں بھی انہوں نے آخری وقت تک بھی دیکھیے وہ الہیرا کی میٹنگ لی ہے، دوسرے کام کیے ہیں. ہم نے مولانا مونی صاحب کو بھی دیکھا کہ ان کا بھی ایسے تھا، آخری زمانے کے اندر نمائندگان کی نشست میں آخری وقت وہ شریک رہے. وہاں سے سیدھا گئے دواخانے کو گئے تو انتقال ہو کر واپس آئے آخری تک. یہ بہت بڑی بات. ورنہ مولانا محمد سراج الحسن صاحب کہتے ہیں کہ ایسے کتبے جیسے لگتے ہیں ویسا تھا کہ عیسوی سن 205 میں آ گئے چلے گئے 207 میں واپس. ایسا آخری تک تحریک اسلامی میں جمے رہنا اور اسی اسپرٹ کے ساتھ جانا، یہ بہت بڑی بات ہے. اور میں نے بھی محسوس کیا کل کی جو ان کی مسکراہٹ تھی، واقعی میرے دل کی بھی کیفیت جیسی نظر پڑی. ابھی تو پہلے ایسا ہوا، نظر پڑتی تھی مجھے محسوس ہو گیا کہ نہیں اللہ کا انعام ہے ان کے ساتھ کہ ایک آدمی انتقال کے وقت مسکرا رہا ہے. اس سے پہلے میں نے حج کے اس میں دیکھا تھا کہ حج میں جو حادثہ ہوا تھا اس میں ایک شخص کو پہلی بار میری زندگی میں اس کے انتقال کا آ گیا اور وہ مسکرا رہا ہے. تو میں تو ایسا جنازہ ہی نہیں دیکھا تھا زندگی میں، صرف واٹس ایپ پہ دیکھا تھا. اور حقیقت میں نے جو ہے اشفاق صاحب کو اس حالت میں دیکھا. میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم میں سے گیا ہے. ہر انسان سے دیکھیے چھوٹے بڑے گناہ تو ہوتی، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی سارے ان گناہوں کو معاف فرمائے، بلند درجہ عطا فرمائے. اور انہوں نے جو استقامت دکھائی آخری دم تک، ہمیں بھی تحریک اسلامی کے لیے اللہ کے لیے جو ہے ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ان کی مسکراہٹ